بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ہومیوپیتھک دوائی کو ڈسکس کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کن بیماریوں میں یہ دوائی استعمال ہوتی ہے اور باڈی کے کون سے ایسے سسٹم، کون سے ایسے آرگن ہیں جہاں اس دوائی کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس دوائی کا نام ہے جلسیمیم، اور یہ دوائی ایک بیل نما ایک پودا ہے جو کسی بڑے درخت پر یہ بیل چڑھتی ہے، اس بیل سے یہ دوائی تیار ہوتی ہے۔ تو اس دوائی کا سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے انسان کا نروس سسٹم جو ہے اس پر اس دوائی کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کی پرسنالٹی کنفیوزنگ ہو، جو نروس رہتے ہو، مطلب معمولی سا کوئی واقعہ ان کے ساتھ پیش آ جائے تو وہ فوری طور پر گھبرا جائیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، نروس ہو جائیں، یا وہ لوگ جو تھوڑی سی گیدرنگ ہو، یعنی چند افراد اگر ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو وہاں جانے سے وہ گھبراتے ہوں، ان میں فیئر ہو، اس قسم کا لوگوں سے ایک قسم کا خوف ہو ان لوگوں میں، تو ایسے جو لوگ ہیں جن کی پرسنالٹی اس ٹائپ کی ہو، ان لوگوں کو اس دوائی کے دینے کی ضرورت ہے، اور یہ دوائی دینے سے ان کا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے، ان کا نروس سسٹم پہلے سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور ہمارے برین میں ایک ایسا حصہ ہے جہاں جو کہ ہمارے ایموشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایموشن میں ڈر، خوف اور جرت اور دشمنی کسی کے ساتھ کرنا یا کسی کے ساتھ دوستی کرنا، یعنی اس قسم کے جتنے بھی جذبات ہیں ان کو آپ ایموشنل بیہیویئر کہتے ہیں۔ تو یہ ایموشنل بیہیویئر جو ہے ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے امیگڈلا۔ تو یہ فور برین جو ہے اس میں پایا جاتا ہے، ہیپاتھیلمس کے ساتھ ہپو کیمپس، اور اس کے ساتھ یہ امیگڈلا، اور ساتھ میں ہائپوتھیلمس۔ تو یہ تین جو حصے ہیں یہ ایک سسٹم بناتے ہیں جس کا نام ہے لمبک سسٹم۔ لمبک سسٹم میں دماغ کے ہمارے تین حصے آتے ہیں، ایک ہپو کیمپس، دوسرا امیگڈلا، اور تیسرا ہائپوتھیلمس۔ تو یہ تین حصے مل کے ایک سسٹم بنتا ہے جس کا نام ہے لمبک سسٹم۔ تو ہمارا دماغ جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے کہ جب ساری انفارمیشن تھرو سینسری نرو برین کے اندر جاتی ہیں تو برین کا کون سا حصہ ہے جو سب سے پہلے ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ وہ ہے تھیلمس۔ تو تھیلمس جو ہے وہ ریسیو کر کے یہ سارے میسیجز جتنے بھی باڈی کے ذریعے سے کلیکٹ ہوتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے کلیکٹ ہوتے ہیں، کانوں کے ذریعے سے کلیکٹ ہوتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے سے کلیکٹ ہوتے ہیں، جتنی انفارمیشن ساری جاتی ہے ہیپوتھیلمس میں، ہیپوتھیلمس آگے اس کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد آگے فارورڈ کر دیتا ہے، تو وہ فارورڈ کرتا ہے لمبک سسٹم کو۔ تو لمبک سسٹم میں جیسے ابھی بتا چکا ہوں کہ یہ تین چیزیں اس میں اہم ہوتی ہیں، ہپو کیمپس، امیگڈلا اور ہائپوتھیلمس۔ تو یہ جو ہپو کیمپس ہے یہ میموری سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ جو بھی میموری دماغ کے اندر رہتی ہے یا جو بھول جاتی ہے، میموری کو کنٹرول کرنا یعنی ہپو کیمپس کا کام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے امیگڈلا، وہ ایموشن کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جتنے بھی ایموشن ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ان سب کو وہ کنٹرول کرتا ہے، دماغ کا وہ حصہ جسے امیگڈلا کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہائپوتھیلمس ہے وہ باڈی کے ٹمپریچر اور باڈی کی بھوک اور پیاس اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن اس دوائی کے حوالے سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ہے امیگڈلا سے، یعنی ایموشن جو کنٹرول کرنے والا حصہ ہے دماغ کا، اس حصے میں جب کوئی خرابی ہوتی ہے تو تب یعنی بیلنس نہیں رہتا۔ فیئر ہونا تو چاہیے، ہر بندے میں فیئر بھی ہوتا ہے، ہر بندے میں ایک جرت بھی ہوتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے اور کسی کو لائک بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہر شخص میں ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک بیلنس ہوتا ہے۔ تو جب یہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے، یعنی بندہ معمولی باتوں سے اس میں فیئر آ جائے، خوف زدہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ بیمار ہے، اور بے جا
قسم کے جو خوف ہیں، بلا وجہ فیئر میں مبتلا ہو جانا، چھوٹی سی کوئی خبر سناؤ اس بندے کو تو وہ بندہ خوف زدہ ہو جائے گا، نروس ہو جائے گا، گھبرا جائے گا. تو ایسے جو لوگ ہیں جو معمولی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں، ایسے لوگ کنفیوزنگ ہوتے ہیں، ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ چند لوگوں میں جانے سے گھبراتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو خوف لاحق ہو جاتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے پھر آگے کچھ علامات پیدا ہوتی ہیں. وہ تمام علامات جو اس خوف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی یہ دوائی کنٹرول کرتی ہے. مثلا اگر ایک شخص ہے، اس کو کوئی ایسی خبر سنائے جس سے کہ وہ فیئر میں مبتلا ہو گیا، کسی خوف میں مبتلا ہو گیا، اور ساتھ ہی اس کو ڈائریا ہو گیا، تو اس ڈائریا میں جو اس وجہ سے ہوا ہے اس میں یہ جلسیمیم کام آئے گی. اور اس خوف کی وجہ سے کسی شخص نے کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دی، تو وہ جتنی بھی وہ الٹی سیدھی سمٹم ہوں گی وہ بھی اسی دوائی کے دائرہ کار میں آئیں گی. تو یہ تو ہو گیا اس دوائی کا اثر ذہن پر. اب آتے ہیں مسل پر اس دوائی کا اثر کیا ہے، مسکولر سسٹم پہ اس دوائی کا اثر کیسے ہوتا ہے، کیا اثر ہے. مسلز کے اندر ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے، یعنی جب ہم چلتے ہیں، ہم تیز چلیں یا ہم سلو چلیں یا جس طرح سے بھی چلیں، مسلز کی وجہ سے ہی ہم چلتے ہیں، اور ان مسلز کے اندر ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے. اور یہ کوارڈینیشن کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو پیچھے سے ہمارے برین کا ہی حصہ ہے جو ان مسلز کی کوارڈینیشن کو قائم دائم رکھے ہوئے ہے. تو ایک تو پیچھے جا کے برین میں اس کا اثر ہوگا، اور کوارڈینیشن اگر مسلز کی ڈسٹرب ہو گئی ہے، یعنی اس کی سمٹم اس طرح سے کہ لیک آف مسکولر کوارڈینیشن، اگر مسلز کی کوارڈینیشن جو ہے اس کی کمی ہو گئی ہے تو یہ دوائی دی جاتی ہے. تو ایک تو یہ برین کے اس حصے کو جا کے، یعنی ہمارے برین کے اندر سیریبرم ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ حصہ سیریبرم ہے، یعنی دماغ کے سینٹر میں یہ کافی سارا حصہ جو دماغ کا ہے، اسے آپ اردو کی بکس میں بڑا دماغ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے بیک سائڈ پر، ادھر بیک سائڈ پہ سیریبیلم ہوتا ہے. تو یہ جو سیریبیلم دماغ کا حصہ ہے، یہ آپ کی کوارڈینیشن کو، آپ کے بیلنس کو، باڈی کا جو بیلنس ہوتا ہے نا، ڈس بیلنس بعد دفعہ باڈی ہو جاتی ہے، یعنی چلتے وقت آپ کے کنٹرول میں بعد دفعہ نہیں ہوتا، بیلنس نہیں رہ جاتا، تو یہ خرابی ہو جاتی ہے. تو خرابی کہاں پہ ہوتی ہے؟ سیریبیلم میں ہوتی ہے. تو یہ خرابی اگر مسکولر میں بیلنس نہیں رہا تو اس کو بھی یہ دوائی کنٹرول کرتی ہے، جلسیمیوم. اور اس کو اگر آپ دماغ کا ایک اور میں سسٹم آپ کو بتاتا ہوں، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، سمپیتھیٹک اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. یہ نروس سسٹم کے جو دو حصے ہیں، آٹونومک نروس سسٹم کے ہیں، یہ سمپیتھیٹک اور پیرا سمپیتھیٹک. اب جب آپ آرام کی حالت میں کرسی پر بیٹھے ہوئے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی فلم دیکھ رہے ہیں یا اپنے خیالوں میں مست ہیں اور بڑا ریلیکس آپ وہ لمحے گزار رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا آٹونومک جو نروس سسٹم ہے اس کا کون سا حصہ ایکٹیو ہے؟ ان دو میں سے کیا سمپیتھیٹک، کیا پیرا سمپیتھیٹک؟ تو اس میں جب آپ آرام سکون کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا آٹونومک سسٹم، جو آٹونومک نروس سسٹم ہے، اس کا پیرا سمپیتھیٹک جو حصہ ہے وہ ایکٹیو ہے. لیکن خدا نہ خواستہ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں بڑے آرام سکون سے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں قریب سے کوئی ایک سانپ نکل آتا ہے اور آپ خوف زدہ ہو جاتے ہو، تو ایسی حالت میں آپ بہت تیز دوڑتے ہو، جمپ لگاتے ہو، آپ میں ایک انرجی آ جاتی ہے، بڑی پاورفل ہو جاتے ہو آپ. پہلے بے شک تھوڑی دیر پہلے آپ بڑے سست اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، لیکن اسی لمحے آپ بہت ایکٹیو ہو گئے. تو اس وقت آپ کے برین کا کون سا حصہ ایکٹیو ہو گیا؟ سمپیتھیٹک. سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہو گیا، اور وہ جو پیرا سمپیتھیٹک ہے وہ بیک پہ چلا گیا. تو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہو گیا. اب اس دوران جب آپ تیز دوڑتے ہو تو اگر آپ کے مسلز کا بیلنس نہ قائم ہو، آپ گر جائیں، مطلب یہ ہوا کہ آپ کے مسلز کے اندر بیلنس نہیں ہے، ڈس بیلنس ہو گئے ہیں، کوارڈینیشن نہیں رہا ان میں،
تو یہاں پہ اشارہ ہوگا جلسیمیم کی طرف. اس کوارڈینیشن کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو جلسیمیم دوائی جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی. تو ان تمام حوالوں سے آپ نے اپنے مسلز کا کوارڈینیشن جو ہے وہ دیکھ لیا. کسی بھی حوالے سے مسکولر کوارڈینیشن اگر قائم دائم نہیں ہے تو پھر آپ کو جلسیمیم دوائی جو ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا. مسلز کے حوالے سے بھی اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، نرو کے حوالے سے، برین کے حوالے سے اس کو بتا دیا. تو اس سے مزید جو علامات، جیسے میں نے کہا کہ اگر نروس بندہ ہو گیا اور خوفزدہ ہو گیا تو اس کو ڈائریا ہو گیا، وومٹنگ ہو گئی ہے، ہیڈ ایک ہو گئی ہے، کچھ مسئلہ بن گیا، اس کو بخار چڑھ گیا، یہ ساری اس سے ریلیٹڈ آگے سمٹم ہیں. ایسی تمام سمٹم میں بھی جلسیمیم آپ نے دینی. تو اس کے علاوہ ہمارے کرینیم، کھوپڑی کو کہتے ہیں کرینیم. کرینیم کے اندر نرو جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کرینیل نرو. تو کرینیل نرو جو ہیں ان میں تھرڈ نرو اور سکسth نرو اگر یہ پیرالائز ہو جائے تو پھر بھی جلسیمیم دی جاتی ہے. اب تھرڈ نرو کون سا ہے؟ اکیولو موٹر ہے. اکیولو موٹر جو ہے یہ آپ کی جو آنکھ ہے، آنکھ کے اوپر یہ آئی لیڈ جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور اگر یہ پیرالائز ہو جائیں یعنی ڈسفنکشنل ہو جائیں، اٹ مین کہ پیچھے جو اس کو کنٹرول کرنے والا نرو ہے اس میں کوئی خرابی ہے، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر رہا، تو پھر یہ اگر گر جاتے ہیں آنکھ کے اوپر تو پھر یہ اوپر نہیں اٹھتے، یعنی یہ پیرالائز ہو جاتے ہیں. اس بیماری کو کہتے ہیں ٹوسز. تو ٹوسز کی جو بیماری ہے اس کے لیے یہ جو جلسیمیم دوائی ہم پڑھ رہے ہیں یہ بڑی بیسٹ دوائی ہے، اس کے لیے بیسٹ ریمیڈی ہے فار ٹوسز. تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ایبڈیوسنٹ ہے یعنی سکسth نرو کرینیل کا جو ہے وہ یہ آئی مسل، ریکٹس مسل جو ہوتے ہیں آئی کے، یہ لیٹرل ریکٹس جو ہے سائڈوں پر جو ہے، یعنی آنکھ کو سائڈ پر جب ہم موومنٹ دیتے ہیں یعنی تو اس وقت وہ مسل جو ہیں وہ کام آتے ہیں لیٹرل ریکٹس. تو لیٹرل ریکٹس اگر پیرالائز ہو جاتے ہیں، یہ فنکشن نہیں کرتے، تو پھر بھی یہ دوائی جلسیمیم جو ہے یہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ چکر آنا اس میں بھی، اور ایک علامت اس کی یہ ہے کہ جیسے ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے سینسٹیو ہوتا ہے. کوئی بندے ہیں وہ کولڈ سے سینسٹیو ہیں، یعنی سردی لگے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں. کچھ بندے ہیں دھوپ سے سینسٹیو ہیں، کچھ یہ جو بلب کی روشنی ہے اس سے سینسٹیو ہے. کوئی نہ کوئی سینسٹیوٹی ہر شخص میں تقریباً پائی جاتی ہے. تو جو لوگ دھوپ جو ہے سورج کی روشنی سے سینسٹیو ہوں، یعنی جب بھی وہ دھوپ میں جائیں، سورج کی روشنی میں جائیں تو وہ بیمار ہو جائیں، ایسے لوگ جو ہیں ان کو بھی جلسیمیم دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سینسٹیوٹی ان کی ٹھیک ہو جاتی. اور اس کی ذہنی علامات کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ یہ ایک تو لوگوں میں نہیں جانا چاہتا، جو بندہ لوگوں سے خوفزدہ ہو، لوگوں کے ہجوم سے خوفزدہ ہو، یعنی تقریر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ وہ تقریر کر لے گا یا چار لوگوں میں کوئی بات کر لے گا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن ان میں جانے سے بھی خوف ہوتا ہے. اور تنہائی پسند جو لوگ ہوتے ہیں جو گیدرنگ میں نہیں جانا چاہتے اور وہ اکیلا رہنا چاہتے ہیں، تو یہ ذہنی علامات جن لوگوں کی اس ٹائپ کی ہوتی ہے ان کو جلسیمیم دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ میں نے مین علامات اس دوائی کی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. جو مین ریزن ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کنفیوزنگ پرسنالٹی جن لوگوں کی ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہتر دوائی ہوتی ہے. بہت بڑی علامت اس کی جو ہے جس سے اسے آپ نے یاد رکھنا ہو تو وہ یہی ہے، کنفیوزنگ جو لوگ ہوتے ہیں. فیئر، معمولی بات پہ انہیں فیئر ہو جاتا ہے کسی نہ کسی قسم کا، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں. سرکولیشن ان کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ سلو رہتی ہے، یعنی لو بلڈ پریشر
اور ہارٹ بعض دفعہ ان کی اپنی فیلنگ کے مطابق انہیں لگتا ہے جیسے میرا دل رکنے لگا ہے، ڈوبنے لگا ہے. یہ ان کی اپنی فیلنگ ہوتی ہے اپنے ہارٹ سے متعلق. پلس ان کی سلو ہوتی ہے. تو ہارٹ کے حوالے سے یہ کچھ اس طرح کی علامات ہیں. تو اس کی جو مین سمٹم تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جائے. بہت شکریہ ویڈیو سننے کا.